ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب گیلانی کا سلام قبول کیجئے. میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور یا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک جسے ہم کہتے ہیں، اسے اب 10 سال تقریباً پورے ہو چکے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ ان 10 برسوں میں پاکستان میں کیا تعمیر و ترقی ہوئی، ہم نے اس سے کیا سیکھا، اور پھر آنے والے برسوں میں سی پیک کا جو فیوچر ہے وہ ہمیں کیسا لگتا ہے. ہمارے ساتھ 2 بہت ہی زبردست شخصیات ہوں گی، ان سے ہم گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس اسلام آباد سے جو خبر آئی کل، میڈیا پہ اس پہ زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن آپ تک پہنچانا ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے دارالحکومت میں ہو کیا رہا ہے. وسعت آپ بتائیں گے. بہت کچھ ہو رہا ہے، اور لال مسجد کا نام آپ نے سنا تو ہوگا. کل اس حوالے سے ایک خبر آئی، میں نے تو ڈان میں پڑھی، میرا خیال ہے اردو اخبارات میں شاید اس تفصیل سے آئی یا نہیں. لال مسجد کے ایک خطیب ہیں، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، اور ان کی ایک گزشتہ روز ان خطیب صاحب کی گرفتاری کی ایک کوشش مبینہ طور پہ ناکام ہو گئی، اور پھر ان کے خلاف کار سرکار میں مداخلت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مزاحمت کے سلسلے دہشت گردی کی دفعات کے تحت ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا. اور اس کے بعد جامعہ حفصہ کی ڈنڈا بردار خواتین نے جو نواحی سڑکیں تھیں وہ بلاک کر دیں، اور جو خواتین کانسٹیبلز تھیں ان کو بھی زد و کوب کیا. اور تفصیل تھوڑی سی یہ ہے کہ سی ٹی ڈی کی ایک ٹیم لال مسجد گئی. یہ سی ٹی ڈی کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا موقف ہے، اور انہوں نے خطیب صاحب سے کہا کہ کچھ سوالوں کے جوابات آپ سے لینے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ چلیں. جس میں ایک سوال یہ تھا کہ وہ خطیب کے منصب سے ریٹائر ہونے کے باوجود لال مسجد میں امامت کیوں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو مسجد سے متصل چلڈرن لائبریری ہے اس کا جو پلاٹ ہے اس میں مبینہ طور پہ انہوں نے قبضہ کیوں رکھا ہے، تو اس پہ وضاحت چاہیے تھی. تو ایف آئی آر کے مطابق جو کہ پولیس کی مدعیت میں درج ہوئی ہے، سی ٹی ڈی کی مدعیت میں 5 مسلح افراد ایک وائٹ ڈبل کیبن میں سوار جو ہے وہاں سے انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی. پولیس نے انہیں راستے میں روکا. اس پہ 3 مسافر اس ڈبل کیبن سے اترے. ان 2 کے پاس لائٹ مشین گنیں تھیں اور ایک کے پاس ڈنڈا تھا. پھر ان تینوں کو خوش قسمتی سے سی ٹی ڈی کی ٹیم گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی. البتہ جو باقی 2 مسافر تھے اس ڈبل کیبن میں، اس میں ایک تو ڈرائیور تھا اور ایک مولانا صاحب تھے. اور مولانا صاحب نے ایف آئی آر کے مطابق فائرنگ کی سی ٹی ڈی کی ٹیم کو قتل کرنے کی نیت سے. اور پھر حالانکہ ان کا نام جو ہے 4تھ شیڈیول میں ہے اور دہشت گردی کے کئی مقدمات آلریڈی ان کے خلاف ہیں. اور یہ ہوا. اچھا، یہ تو ہوا سی ٹی ڈی کا موقف. مولانا صاحب کا جو ویڈیو پیغام بعد میں جاری ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ جیسے ہی وہ نماز ظہر پڑھا کے لال مسجد سے باہر نکلے، سی ٹی ڈی کی 2 گاڑیوں نے میری گاڑی کو روک کے گرفتار کرنے کی کوشش کی اور مجھ پہ فائرنگ کی، جس سے میں زخمی ہو گیا. لیکن انہوں نے مجھے زمین پہ گرایا، مگر خدا کے فضل سے جانے کیسے مجھ میں اتنی طاقت آ گئی، میں نے ان میں سے ایک کی بندوق چھینی اور فائرنگ کر دی. اس دوران لوگ اکٹھے ہو گئے اور مجھے موقع مل گیا اور پھر میں جامعہ حفصہ پہنچ گیا. اچھا، جامعہ حفصہ جو ہے وہ اس کی جو پرنسپل ہیں وہ خطیب صاحب کی اہلیہ ہیں. ان کا بھی ایک ویڈیو پیغام آیا جو کہ اس سے بالکل الگ تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ سی ٹی ڈی اور مولانا صاحب کی گاڑی کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اور جب ان کی یعنی مولانا صاحب کی کلاشنکوف کی گولیاں ختم ہو گئیں تو انہیں نیچے گرا لیا گیا. مگر پھر علاقے کے لوگ اس دوران آ گئے اور اس دوران وہ مولانا صاحب جامعہ حفصہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. اور پھر اس ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ اس واقعے پہ خاموش نہ بیٹھیں. اچھا، یہاں پر میں صرف اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے. ٹی ٹی پی والوں کی بھی ایک باقاعدہ ایک
اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اور کہا ہے کہ ہم کسی بھی خدمت کے لیے تیار ہیں. اور پھر ایک اور بھی کلپ ہے جس میں باقاعدہ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ شاید آپ لوگ ہمارے خود کچھ حملہ واروں کو بھول گئے ہیں. یہ بھی سب ہو رہا ہے. اچھا پھر خبر میں یہ ہے کہ یہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جولائی 2007 میں لال مسجد میں آپریشن ہوا تھا. جی مجھے کچھ تھوڑا بہت یاد ہے. ہاں ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ اس آپریشن میں جاں بحق ہو گئے تھے اور مولانا صاحب جو ہیں وہ برقع پوش حالت میں گرفتار ہو گئے تھے. ان پہ 35 تب سے کیسز بنائے گئے ٹوٹل دہشت گردی کے اور ادھر ادھر سب کے, اور وہ الحمدللہ 2017 تک سب کیسز میں بری ہو گئے. اچھا اس دوران انہیں اگرچہ 2004 میں لال مسجد کی جو امامت ہے اس سے ریٹائر کر دیا گیا تھا آفیشلی, لیکن اس کے باوجود مارچ 2009, فروری 2010 اور پھر 2022 میں وہ لال مسجد میں آتے رہے اور وہ امامت کرتے رہے, اور کل بھی وہ امامت کے بعد ہی باہر ہوئے تھے. اور اس دوران کئی سال پہلے ISI کی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی تھی, اس میں انہوں نے پہلی دفعہ کہا تھا ISI نے کہ ان کے TTP سے رابطے ہیں, اور TTP نے حکومت سے اس زمانے میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں انہیں اپنا نمائندہ بھی مقرر کیا تھا, اور بقول ISI کی رپورٹ کے وہ زمین پہ قبضے بھی کرتے ہیں اور پراپرٹی ٹائکون. اب اس کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ پراپرٹی ٹائکون. تو کل ہم نے پروگرام میں بات کی تھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ایک نوٹیفیکیشن کی ہولی منانے کی وجہ سے ملک کا امیج خراب ہو رہا ہے, تو وہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے واپس لے لیا وہ نوٹیفیکیشن. لیکن یہ جو واقعات ہیں ہمارے دارالحکومت میں, اس سے بھی تو ہماری یہ جو اکنامک ریوائول پلان ہے, ہمارا سی پیک ہے, ہمارے اور معاملات ہیں, اس پہ کوئی فرق پڑتا ہوگا؟ نہیں پتہ کیوں نہیں, کیونکہ دیکھیں جو چیز نظر آتی ہے اس سے ہی فرق پڑتا ہے نا. یہ نظر نہیں آ رہی. کہاں نظر آ رہی ہے؟ کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ تو میں ایک طریقہ تھا اس کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا تھا کہ کہیں نہ شرارت سے غلطی سے نا کوئی 2-3 PTI کے جھنڈے پھینک دو ان کے بیچ میں, کیونکہ روڈ بند نہیں یار. میں تو سمپل دیکھیں میں یہ کہتا ہوں, ریاست نے کہہ دیا کہ جی کہ وائلنس ٹالریٹ نہیں ہوگا 9 مئی کے بعد. اس کے بعد ہم نے دیکھا پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, غلط ہو رہی ہے, صحیح ہو رہی ہے, جائز ہو رہی ہے, ناجائز ہو رہی ہے, وی کین ڈیبیٹ دیٹ. لیکن اگر اسی اصول کو آپ اپنے کیپٹل پہ لاگو کرتے ہیں کہ کوئی بھی گروپ کسی بھی فلاسفی پولیٹیکل یا ریلیجس کی وجہ سے ڈنڈے لے کر آ کے فائرنگ پولیس پر, یہ وہ, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے ٹالریٹ کریں اور کسی اور کے لیے ٹالریٹ نہ کریں. کوئی بھی گروپ جس کا نام PTI ہے وہ یہ نہیں کر سکتا, وہ یہ نہیں کر سکتا. جی ابھی انہوں نے جو ہے تحریک لبیک کے ساتھ جو ابھی حال ہی میں ایک سمجھوتا ہوا ہے, ہاں یار یہ تو ہم نے بات ہی نہیں کی اس کے اوپر. TLP پہ تو بات ہی نہیں ہوئی نا. تو انہوں نے دھرنا دیا تھا GT روڈ پہ اور ان کے کچھ مطالبات تھے اور وہ فٹ سے منظور کر لیے گئے. اور یہی TLP تھی جس پہ PTI کے دور حکومت میں جب انہوں نے اسی طرح بلاک کی تھی GT روڈ, تو انہیں کچھ گھنٹے کے لیے کالعدم تنظیم قرار دے دیا گیا تھا, اور کچھ گھنٹے بعد وہ فیصلہ واپس لینا پڑ گیا تھا. تو ہوتا یہ دیکھو, ہر ایک کو ایک ہی جیکٹ نہیں پہنائی جا سکتی نا کہ جی مجھے چونکہ میڈیم سائز کی جیکٹ آئے گی تو آپ کے لیے بھی خرید. اب کی جیکٹ میرے اوپر کیسے تو نہیں اچھی تو نہیں لگے گی نا. اب جیسے بلوچ جو وہ ہیں دہشت گردی میں ملوث لوگ, وہ ایک الگ کیس ہے بالکل. یہ TTP والا بالکل ایک الگ کیس ہے, گمراہ بھائی ہیں. PTI والا ایک الگ کیس ہے, TLP ایک الگ خانے میں ہے, اور لال مسجد الگ خانے میں. اور یہ ہوتے ہیں رموز سیاست و ریاست. آپ کو چونکہ ریاست کا کوئی تجربہ نہیں ہے, نہ آپ کبھی MP MN یا وزیر و شزیر رہے ہیں, نہیں رہے آپ نہیں رہے, لیکن آپ نے سنا تو ہوگا, سنا ہے, دونوں نے سنا, ملاقات بھی ہوئی ہے میری باقاعدہ. تو بھائی ریاست آپ کی طرح نہیں سوچتی شاذیب جیلانی صاحب, آپ تو بالکل اسٹیٹ انداز میں سوچتے ہیں. صحیح ہے, پھر تو لوگ بولیں گے کہ جی دوہرے معیار ہیں. کچھ لوگ دورے تو بہت کم ہے, کچھ جو ہیں ان کو کھلی چھوٹ ہے. وہ 2007 سے انہوں نے اتنا کچھ تباہی کر دی, وہ متحرک ہیں, وہ فعال ہیں, وہ آتے جاتے ہیں, وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کرتے رہتے ہیں. ان کو اگر آپ ٹالریٹ کریں گے, باقیوں کو نہیں کریں گے, تو پھر سوال. آپ نے کبھی وہ فلمیں دیکھی ہیں وہ جس میں ایک ہی دن ہوتا ہے اور وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے, جیسے گراؤنڈ ہاگ ڈے ہو گیا یا ایج آف ٹمارو ہو گئی. کبھی کبھی آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بھی اسی فلم میں
نہیں ہم بذات خود اب ایک فلم ہے، ہم خود ایک فلم تو ہیں، اب ہارر ہے یا کامیڈی ہے وہ کسی کو نہیں پتا، شاید ٹریجڈی ہے. تو آپ اور کتنی اصولی باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ آج کر لیں، آج آپ چھوڑ لیں کہ اچھا ریاست کو کیا کرنا چاہیے، چل یار آج بتا دے. دیکھو اس ملک میں میں نے کم از کم ایک تنظیم نہیں، ایک سے زائد تنظیموں کو غدار بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ملک دشمن بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، دہشت گرد بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پھر انہی تنظیموں کو جو ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں بیپٹائز ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور وہ مین سٹریم کا حصہ بھی سینیسزم کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ چکے ہیں. میں یہ آپ کو مثال میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی جو بھی ہمارے کرتا دھرتا ہیں حکمران ہیں ان کو ہم مفت مشورے ہی دے سکتے ہیں. چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. عمل وہ نہیں کریں گے، ان کی مرضی ہے. دیکھو ان کو حق ہے، ان کو حق ہے، ان کو حق ہے اپنا مشورہ. دیکھیں نا بحیثیت شہری تو ہم یہی بات کر سکتے ہیں نا کہ بھائی کم از کم ہاں آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں کہ یار بھائی بہت ہو گیا، اس ملک کو جو ہے تھوڑا سا چلنے دیں. اور جس طرح آپ اکانومک ریوائول کی بات کر رہے ہیں، ون ونڈو آپریشن کی، گیم چینجر کی، تو اس طرف توجہ دیں، یہ پروجیکٹس بند کر دیں. دیکھیں سارا مسئلہ یہی ہے کہ ابھی تک ون ونڈو اوپن نہیں ہوئی. ون ونڈو اوپن ہو جائے گی تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بہت سب مطلب کیوں، اور میں بالکل ہی میں کوئی طنز نہیں کر رہا یہاں پہ، آپ بات نہیں ہے سیریسلی یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے جو چہرے سے چھلک رہا ہے یار. میں کیونکہ میں خوش مزاج ہوں، میں مسکراتا رہتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں طنز کر رہا ہوں. اچھا اور یہ چیزیں تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ فلانا ایسے تو اس کے ساتھ یوں سلوک کرو. کیا ایک چیز ہوتی ہے پولیٹیکل پلورلزم، ہے نا، یہ سارے کے سارے نا اس کے وہ ہیں. ایک اور لفظ ہے ہاں نوانس. نوانس دیکھو ہر کے ساتھ ایک نوانسڈ اپروچ کہتے ہیں نا کہ ٹیلر میڈ سولوشن. وہی آپ کی درزی والی بات آ گئی نا یار. اب جیسے ایک دن اگر میں ان کا کرتا پہن کے آ جاؤں گا، پتہ نہیں میرے پہ خیمہ لگے گا شاید. اب ٹی ٹی پی کو آپ کا تو میرا فٹ ہی نہیں آئے گا کیونکہ میرا پیٹ بہت نکل آیا ہے. ٹی ٹی پی کو میڈیم سائز جیکٹ فٹ نہیں آتی، ٹی ایل پی کو جو ہے لارج سائز نہیں آتی، تو اب کیا کریں. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آج اس پہ کافی ہے، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو جو اصل گیم چینجر پلان تھا ہمارے ملک کا سی پیک، اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. سی پیک کو پاکستان چائنا کا یہ جو پروجیکٹ ہے 10 سال ہونے کو آئے ہیں. اس وقت جہاں پہ ہماری معیشت کھڑی ہے، آپ روز سنتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، قرض ہم پہ بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی کہاں گئی ہے. جس طرح سے ہماری اکانومی گرتی گئی ہے، اگر یہ سی پیک بھی نہ ہوتا پچھلے 10 سال میں تو آپ صرف امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوتے. ان 10 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ چین کی طرف سے، ان کی کمپنیوں کی طرف سے پاکستان میں زبردست سرمایہ کاری ہوئی. ہمارے ہاں جو بجلی کا بہت بڑا ایک بحران تھا اسے حل کرنے میں مدد ملی. ہمارے ہاں سڑکوں کا وہ جال بچھا جو اگر سی پیک کی سرمایہ کاری نہیں ہوتی تو شاید ہم خود نہیں بنا سکتے تھے. اس کے علاوہ گوادر پورٹ پر کافی کام ہوا، اور اس ملک میں کافی ساری جو انویسٹمنٹ تھی جو باہر سے آئی وہ سی پیک کی بدولت ہی رہی. ان 10 برسوں میں چیلنجز بھی ہمارے سامنے آئے. سب سے بڑا چیلنج جو آیا وہ سیکیورٹی کا تھا. چائنیز انجینئرز ہوں یا چائنیز حکام ہوں، 12 ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف حملے ہوئے، اس کے باوجود بھی وہ اپنا کام کرتے رہے. کئی سوالات بھی اس پیریڈ میں ہم نے دیکھے. مثال کے طور پہ جب یہ شروع ہوا سی پیک پروجیکٹ تو کئی ماہرین یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس میں قرضہ کتنا ہے، سود کتنا ہے، واپس کب کرنا ہے. لیکن اس وقت یہی کہا گیا قوم کو کہ شکر کریں کہ کوئی آ رہا ہے اور اس طرح کے انکنوینئنٹ سوالات نہ کریں. لیکن اب چونکہ 10 سال گزر چکے ہیں تو یہ سوالات جو کرنا میرا خیال ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے. اگر آپ اپنی اسکرین پہ بھی نظر دوڑائیں تو یہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 10 برسوں میں پاکستان پہ جو قرض بڑھتا گیا ہے اس میں اب سب سے زیادہ قرض وہ چین کا ہے. سی پیک کے تحت اس قرضے میں زبردست اضافہ ہوا، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم جو ویسے قرض لیتے ہیں اس میں پیرس کلب روایتی طور پہ ہمیں قرض دیتا آیا ہے، لیکن اب چین کا قرض جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہو گیا ہے. اور جب ہم یہ قرض لے رہے تھے، ہم انوگریشنز کر رہے تھے، ہم خوش تھے کہ ہم تعمیر و ترقی کے ایک راستے پہ ہیں، لیکن جب یہ قرضے لوٹانے کا وقت آتا ہے تو آپ کی صورتحال خراب ہوتی ہے. ہم نے حالیہ چند برسوں میں دیکھا ہے کہ جب ہمیں ری پیمنٹس کرنی پڑیں اور ہم نے ہاتھ کھینچا تو پھر ہمارے وہی دوست
جو ہے ان کو فرسٹریشن ہونے لگی، ان کی شکایتیں بڑھنے لگیں. جو سرمایہ کار تھے انہوں نے کہا آپ نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں، آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں، آپ اگر یہ پیمنٹس نہیں کریں گے تو ہم مزید سرمایہ کاری کیسے کریں گے. تو سی پیک پہ اگر نظر دوڑایا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 5 سال میں ایک زبردست جوش تھا، ولولہ تھا، لیکن پھر جو پچھلے 5 سال گزرے ہیں اس میں یہ جو سارے مسئلے مسائل آتے گئے، کبھی سیکیورٹی کا، کبھی پالیسیز چینج کرنے کا، کبھی ہمارے یہاں جو سیاسی انتشار ہے اس سے بھی چینی حکام کو مایوسی ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ وہ جوش و جذبہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا. ہمارے آج کے پروگرام میں ہم ان 10 برسوں پر ایک نظر دوڑائیں گے کہ ہم نے اس میں سے کیا سیکھا. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آنے والے برسوں میں مزید ہمیں آگے کہاں جانا ہے. چین پر ابھی بھی ہمارا انحصار ہے کہ ابھی بھی اس ڈوبتی معیشت کو بچانے کے لیے وہی آگے آئے گا. تو کیا ہماری یہ توقعات صحیح ہیں؟ مطلب اگر چین ہمارا یار بھی ہے تو بار بار آپ یار کے دروازے پہ پہنچ جائیں. اب یار کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی یاری ہے کی بھی حد ہوتی ہاں. ہے. تو ہمارے اپنے جو ہے اس میں کیا کوتاہیاں رہیں، کس طرح ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، اس جیو اسٹریٹجک نہایتی اہم پارٹنرشپ کو آگے لے جانے کے لیے اس پہ ہم بات کریں گے. میں ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرا دوں. اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مصطفیٰ حیدر سید، اور واشنگٹن سے ہمیں جوائن کریں گے ایک تھنک ٹینک ہے 8 ڈیٹا، اس کے سینئر ریسرچ سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر عمار ملک. یہ دونوں ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم یہ سوالات ان کے سامنے رکھیں گے. لیکن پہلے ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی، تو ہم بات کر رہے ہیں سی پیک کی، جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. یہ شروع ہوا 42 بلین سے اور اس کو بڑھا کے پھر 62 بلین ڈالرز تک ہم لے گئے ہیں. اس میں ہم نے فائدہ کیا ہوا پاکستان کو، ہم نے کیا سبق سیکھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمار ملک اور مصطفیٰ حیدر سید. مصطفیٰ، میں پہلے آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ جو میں نے ابتدائیہ بتایا، موٹی میں نے سرسری سی بات کی. آپ بتائیں کہ ان 10 برسوں میں آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ ہمارے میجر گینز کیا ہے، کیونکہ آپ کی چائنیز حکام سے بھی بات ہوتی ہے، سرمایہ کاروں سے بھی ہوتی ہے، ڈپلومیٹ سے بھی ہوتی ہے. آپ کا اسیسمنٹ کیا ہے، میجر گینز ہمارے کیا رہے؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ موضوع جو ہے جو آپ نے آج جس کا انتخاب کیا بہت اہم ہے، اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں دعوت دی. سب سے پہلے تو جی، جب 2013 میں یہ انیشیٹ ہوا اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اپنے قزاقستان کے دورے میں اس کا سب سے پہلے ذکر کیا اور اناؤنس کیا، قزاقستان میں ایک یونیورسٹی میں تقریب میں انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے آرکیٹیکچر کا بتایا. اور اسی کے ساتھ پریمیئر لی کیچانگ جو اس وقت وزیر اعظم تھے وہ پھر پاکستان آئے، اور انہوں نے میاں محمد نواز شریف جو وزیر اعظم تھے اس وقت، ان کے ساتھ سی پیک کا منصوبہ سائن کیا. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ سی پیک جو فلیگ شپ پروجیکٹ قرار دیا گیا تھا اس وقت بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، وہ 6 میں سے ایک کوریڈور تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، اور 5 اور کوریڈورز بھی ہیں. اس کوریڈور میں جو اس وقت کامیابی کے ساتھ جو انویسٹمنٹ ہوئی انہیں کہیں گے بگ ٹکٹ آئٹمز، وہ تھے کارخانے، وہ تھا گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ، اور یہ کی انفراسٹرکچر آرٹریز جیسے سکھر ٹو ملتان موٹر وے جو اوور آل کراچی لاہور موٹر وے کا ایک حصہ ہے. اور جو آپ کا بنیادی اس وقت مسئلہ تھا، آپ کو جو یاد ہے 2013 میں بجلی کا بحران تھا بہت بڑا، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور حکومت چائنا نے میسیو انویسٹمنٹ پاور سیکٹر میں کرائی، اور یہ بہت کامیابی کے ساتھ ہوا. اور اس وقت کا جو ٹیرف کی پالیسی تھی 1994 کی، وہ اکراس دا بورڈ سارے انویسٹرز کو دیا گیا، اس میں چائنیز بھی شامل تھے، لیکن چائنیز نے یہ اپرچونٹی کو دیکھا، اسے ایک اچھا سمجھا اور اس میں فوراً اس کو پرسو کیا. جہاں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ زیادہ دیکھنا چاہتا تھا، میں زیادہ تیزی سے کام دیکھنا چاہتا تھا، وہ ہے ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹریز پاکستان. آپ نے 3 SEZs منتخب کی، اسپیشل اکنامک زونز. جی اسپیشل اکنامک زونز. دھبیجی سندھ میں ہے، اور تیسری ہے جی علامہ اقبال انڈسٹریل پارک جو فیصل آباد پہ M2 موٹر وے پہ آتی ہے. جو بنیادی آپ کا جو مسئلہ ہے جو آپ نے پس منظر دیا جب آپ نے پروگرام شروع کیا،
کہ آپ کا جو اکنامک ایشو ہے وہ تو یہی ہے نا جی کہ آپ ایکسپورٹ کچھ نہیں کر رہے ہیں اگر میں لفظوں میں اور آپ امپورٹ جو کر رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ پیسے بورو کر رہے ہیں, تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے بیسکلی. تو یہ مسئلہ ٹھیک ہے نا جی. اب آپ کو پتا ہے کہ چائنا میں کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ چائنا اب ایک تیسری دنیا کا ممالک نہیں رہا. بالکل. ان کی بجلی, ان کا لیبر, ان کے باقی جو اخراجات ہوتے ہیں مینوفیکچرنگ کے وہ بڑھ گئے ہیں اور وہ اب سروس انڈسٹری میں چلا گیا ہے, سیکنڈری انڈسٹریز مینوفیکچرنگ میں سروس چلا گیا. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ تو دھڑا دھڑ ابھی ریلوکیٹ کر رہے ہیں انڈسٹری اپنی ان ممالک میں جن کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے اور ان ممالک میں جہاں ان کی کاسٹ آف پروڈکشن چائنا سے کم ہے, وہاں سے وہ ایکسپورٹ کر سکیں گے. انہیں وہی فائدہ ہوں گے جو ان انڈسٹریز کو 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے چائنا میں تھے, تو ان ممالک سے وہی کام کریں گے. اچھا وہ کون سے ممالک ہیں جو جا رہے ہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ ہے انڈونیشیا, کمبوڈیا, سر ایتھیوپیا بھی جا رہا ہے افریقہ میں, 2 ایسی چیز کامیابی سے بنائی. بنگلہ دیش میں ٹیکس میں ہمیں ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے. میں آپ مجھے اگر اجازت دیں یہ کہنے کو, بالکل, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی چائنا تو ہمارا بہت دیرینہ دوست ہے, برادرانہ ملک ہے, تو وہ تو آئیں گے. لیکن آخر میں جب ایک بزنس مین, ایک کاروباری کمپنی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے لیے زیادہ بہتر انسینٹیوز کہاں ہیں, یا مجھے دوڑ لگانی پڑے گی زیادہ یہاں ایک جگہ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ اور کام میرا کہیں بھی نہیں ہوگا, یا میں ایک جگہ جاؤں گا یا جاؤں گی اور وہاں 2-3 مہینے میں کانٹریکٹ سائن کر کے انویسٹ کر, تو آپ کے کمپیٹیٹرز بہت آ گئے ہیں. مصطفیٰ یہ جو آپ نے نشاندہی کی کہ ظاہر ہے کہ ہماری بھی مس مینجمنٹ رہی. فار ایگزامپل ہم نے سی پیک اتھارٹی بنائی, پھر ہم نے وہ ختم بھی کر دی. اس پہ ہم دوبارہ آتے ہیں. میں ڈاکٹر عمار ملک کو لانا چاہ رہا ہوں اس کانورزیشن میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی یہاں ہمارے یہاں بالکل تعمیر و ترقی ہوئی اور چین نہیں ہوتا تو نہیں ہوتی, اور بیشتر ممالک قرض لے کے یہ کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ بھی اس طرح کی لینڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ جو اعتراض ہے کہ جی کہ ہم قرضوں میں ڈوب گئے چین کے, اور اس حد تک ڈوب گئے کہ شاید ہماری اپنی خود مختاری پر بھی اب سوال اٹھنے لگے, کیا یہ تنقید جائز ہے؟ دیکھیے شاہ صاحب, یہ جس طرح مصطفیٰ نے کہا نا, بالکل صحیح کہا کہ جو آئیڈیا یہ تھا کہ ہم انرجی کے مسئلے, ٹرانسپورٹ کے مسئلے اپنی اکانومی میں حل کریں گے اور اس کی بنیاد پہ ہماری اکانومی زیادہ کمپیٹیٹیو ہوگی, تب ہم مہنگی بجلی بھی آرام سے افورڈ کر لیا کریں گے کیونکہ ہماری عوام کے پاس زیادہ پیسہ جا رہا ہوگا, نوکریاں مل رہی ہوں گی, ہماری ایکسپورٹ بڑھیں گی. لیکن گڑبڑی ہوئی کہ جہاں لانگ ٹرم سی پیک کے پلان میں 3 فیزز آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے. پہلے فیز تو ارلی ہارویسٹ کے پروجیکٹس تھے جس میں چینیوں نے آنا تھا, سرمایہ کاری کرنی تھی, پروجیکٹس لگانے تھے, وہ تو انہوں نے کافی حد تک کر کے دکھا دیا. لیکن ہم نے اس کو سیکنڈ فیز میں جہاں بہتر گورننس کے ذریعے اس کو کنورٹ کرنا تھا اکنامک بینیفٹس میں, ری لوکیشنز کے فائدے اٹھانے تھے کہ چینی کمپنیاں یہاں کے سرمایہ کاری کریں اور نوکریاں جنریٹ کریں, وہ پارٹ بالکل نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا. اور مصطفیٰ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 100 سے زیادہ اسپیشل اکنامک زونز کی آپشنز ہیں, تو وہ پاکستان آخر کیوں آئیں گے؟ برادرانہ ملک ہونے کی حد تک تو ضرور وہ پاکستان کو سافٹلی دیکھیں گے, مگر جہاں بزنس کا فائدہ آتا ہے وہی اصل چیز ہوتی ہے. تو یہ میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک مسڈ اپرچونٹی کے طور پہ انفارچونیٹلی مجھے نظر آ رہا ہے. اور اب جو پاکستان میں ڈیٹ کی صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے چائنیز قرضوں کا ایک بہت بڑا رول ہے, اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر آگے بڑھ کے جب IMF کے ساتھ ہماری نیگوسیشن اسی طرح اگر خراب سے خراب تر ہوتی گئیں تو چائنا اس میں پھر کیا رول پاکستان کے لیے پلے کرے گا, کیونکہ اسی قسم کی صورتحال چائنا کو زامبیا, سری لنکا اور ممالک میں بھی درپیش ہے. تو مسڈ اپرچونٹی کی آپ نے ذکر کیا, بالکل, کیا ہمیشہ کے لیے مس کر دی ہے یا ابھی بھی کچھ ہے ہمارے پاس لچک ڈاکٹر صاحب, یا کوئی آپشنز ہیں ہمارے پاس ٹو گیٹ بیک آن ٹریک؟ دیکھیے یہ کچھ حد تک اگر میں سمپل ایک اکنامکس فریم ورک میں دیکھوں تو ہماری جو کرنسی ہے وہ بے انتہا ڈی ویلیو ہو گئی ہے. اب روپیہ جو ہے وہ 300 کو ٹچ کر رہا ہے, اور تھیوریٹکلی جہاں ہمیں اکنامکس 101 میں پڑھایا جاتا ہے, جہاں روپے کی قدر کم ہوتی ہے ڈالر کے مقابلے میں, وہاں آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ کمپیٹیٹیو ہونی چاہیے. لیکن کیا ہماری سپلائی چین جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ دنیا کے
لیول پہ آ کے کمپیٹ کر سکیں. کیا ہم بنگلہ دیش سے ٹیکسٹائل میں مقابلہ کر پائیں گے, انڈونیشیا سے کر پائیں گے؟ آئی تھنک یہاں پہ جو ہمارا سافٹ ویئر ہے ہماری معیشت کا, وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ عوام کی اسکلز ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ورک فورس کی تیاری ہوتی ہے, خواتین کو اکانومی کا حصہ بنانا, یہ 1-2 سال کی یا شارٹ ٹرم کوئک ونز نہیں ہوا کرتے. ان میں کئی سال بلکہ کئی دفعہ جنریشنز لگ جاتی ہیں. تو ہماری جو تعلیمی نظام ہے وہ ہمارے سامنے ہے, ہماری صحت کا نظام ہمارے سامنے ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کوئک ٹرن اراؤنڈ کی صورت مجھے نظر آتی ہے. مگر ہاں, میڈیم سے لانگ ٹرم میں ہمیں یہ اقدامات اٹھانے چاہیے, سی پیک ہو یا نہ ہو, چائنا ہو یا نہ ہو, یہ وہ اقدامات ہیں جو ہم نے ویسے ہی اٹھانے. ویسے سافٹ ویئر تو ہم کافی اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ غلط قسم کا, وہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے, اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے ابھی. مصطفیٰ صاحب, آپ سے بھی یہی سوال ہے, ہیو وی مسڈ دا بوٹ یا ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں جی, پہلے تو میں تھوڑا سا یہ ڈیٹ کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہے جی کہ اٹلانٹک کاؤنسل کا ایک پیپر آیا تھا, ڈاکٹر عمار صاحب بڑا کڑی نظر رکھتے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ پہ, اور میرے دوست بھی ہیں, انہوں نے ضرور پڑھا ہوگا. The Chinese debt trap is a myth, اس کا نام تھا. جی پڑھا جی. اچھا, دوسرا جی جو میں ریفرنس کرنا چاہوں گا, ایک واشنگٹن پوسٹ نے ایک اسٹڈی کی, کیونکہ جب آپ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں وہ صرف پاکستان کے سے ریفرنس نہیں کرتے چائنا کی, وہ دنیا کی ریفرنس سے کرتے ہیں کہ سارے جو ملک چائنا کے سے جنہوں نے تعاون کیا وہ ڈیٹ میں چلے گئے. آرگیومنٹ یہ ہے. تو واشنگٹن پوسٹ کا جو آرٹیکل ہے اس کا نام ہے انگریزی میں US policy makers get China in Africa all wrong, اور یہ لکھا ہے جان ہاپکنس کے ریسرچرز نے, جنہوں نے فیلڈ وزٹس کیے ان ممالک میں افریقہ کے جہاں چائنا کے انویسٹڈ پروجیکٹس تھے. اور ان کی جو کنکلوژن یہ تھی کہ جو لوکل کمیونٹیز کو بہت فائدہ ہوا ہے اور وہاں کوئی ایسی ڈیٹ ٹریپ نہیں ہوا. جہاں تک پاکستان کی بات ہے, آپ کا سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ تو بہت پرانا چلا آ رہا ہے. اس کے بعد آپ کا سیاسی امن استحکام جو ہے, انسٹیبلٹی رہی ہے پچھلے کچھ سالوں میں, مس گورننس بھی ہے. تو میرے خیال میں یہ فیئر نہیں ہے کہ آپ چائنا پہ ووٹ ڈال دیں, کیونکہ آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں بہت بڑے پروجیکٹ کی, کہ اس کی کیا ہے ٹرمز, اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ باقی جو فائنینسنگ آپ کو پروجیکٹس کی ہوتی ہے اس میں کیا ٹرمز آپ کو ملتے ہیں اور اس میں کیا ملے. لاہور اورنج لائن کا جو پروجیکٹ ہے, ہم سب اس سے جو ہے فیملیئر ہیں اور ہم سب نے دیکھا ہے اور ہم سب نے پڑھا ہے اس کے بارے میں. اس میں آپ کو 2.39% کا لون ملا ہے, 25 سال پے بیک. ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ وہ 25 سال میں نہ پے کر سکیں, اس میں 10 سال کا گریس پیریڈ بھی. ٹھیک ہے جی, اور اس میں 6% انشورنس ہے جو آپ 2.39% پہ ایڈ کر لیں, جو اور 25 سال پہ لگا دیں آپ 6% ٹو بی پیڈ اوور 25 ایئرس. ٹھیک ہے جی, اور وہ اگر آپ نہ کر سکیں پہ تو آپ کو 10 سال کا گریس پیریڈ بھی ہے, اور اس کے بعد پہلے 6-7 سال کے بعد آپ اورنج لائن کا جو فیزیبلٹی ہے کہ یو اسٹارٹ میکنگ منی, آپ پروفٹ کمانا شروع کر دیتے ہیں. تو ڈیٹ جو ہے دنیا ڈیٹ پہ چلتی ہے, لیکن ہم جیسے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان تھا جی, اس طرح گڈ ڈیٹ اور بیڈ ڈیٹ بھی ہوگی انفارچونیٹلی. تو میں ایک تو اس کی جو ہے نا تھوڑی سی تردید کروں گا. نہیں تو مصطفیٰ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چائنا کا جو قرض ہے وہ اچھے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ تھا, کیونکہ ہم ماہرین سے یہ سنتے ہیں کہ وہ جو قرض ہے وہ نہ صرف مہنگا تھا بلکہ وہ کم عرصے کے لیے تھا, اور اس لیے ہم پہ بوجھ بڑھ گیا ہے. اس کا جواب آپ مصطفیٰ, اچھا سوری ہمیں ایک چھوٹا سا واپس آتے ہیں تو اس پہ آپ کا جواب لیتے ہیں. جی, تو بات ہو رہی ہے سی پیک کی اور پاکستان پہ بڑھتے ہوئے قرض کی. ہمارے ساتھ ہیں مصطفیٰ حیدر سید اور ڈاکٹر عمار ملک. مصطفیٰ, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں یہ جو انویسٹمنٹ کی قرض کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے ہیں اس سے بہتر ہیں یا اس سے خراب ہیں؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے اور کمپیٹیٹیو ہیں. اور میں آپ کو پاور پالیسی کے بتا رہا تھا کہ 1994 کی پاور پالیسی کے تحت انویسٹمنٹ ہوئی ہے, جس میں چائنیز بھی تھے اور بھی بہت سے ممالک نے, اس وقت جرمنی اور کورین نے اور پاکستانی اینگرو نے بھی انویسٹ کیا تھا ان پاور پلانٹس میں. یہ ٹیرف اکراس بورڈ ٹیرف ملا ہے ساروں کو. یہ ایک غلط پرسپشن ہے کہ اسپیشل کوئی ایسی سبسڈیز دی گئی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں.
وہی ٹیرف جو اس وقت ساروں کو دیا گیا تھا اکراس دا بورڈ، وہ چائنیز نے دبا کے اویل کیا، انہوں نے کہا یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے. تو یہ بہت صرف اس میں فرق یہ ہے کہ انہیں فاسٹ ٹریک کیا کیونکہ ان کی فائنینسنگ بہت تیزی سے آئی بینک آف چائنا اور چائنا ڈیولپمنٹ بینک سے، تو ان کی فائنینسنگ کے کوئی لیگز نہیں تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اور دوسرا مس دا بوٹ، جہاں تک بات ہے آئی ڈونٹ تھنک ہم نے مس کیے بوٹ، لیکن بوٹ جو ہے وہ آپ کے لیے کھڑی نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کو 30 میں نے سر این ڈی یو کیا ہے ابھی 37 NOCs فورن انویسٹر کو چاہیے ہوتے ہیں اس ملک میں اگر انہیں انویسٹ کرنا. اور آپ دبئی یا چائنا چلے جائیں، پوڈونگ میں آپ نے اگر لگانا ہے کارخانہ شاہزیب صاحب تو 60 سیکنڈز میں آپ کا بینک اکاؤنٹ ایک فورنر کا پاسپورٹ دکھا کے کھل جاتا ہے. تو آپ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کہاں انویسٹ کرنا ہے. تو یہ آپ جب تک ریڈ ٹیپ نہیں ختم کریں گے، ایک سے دوسری جگہ انہیں نہیں بھیجتے جائیں گے، اور ایک پرزم کے تھرو کہ جی آپ گوادر نہیں جا سکتے، افغانی جا سکتے ہیں، آپ کے یہ کمپرومائز ہو جائے گا. جب تک آپ اس مینٹلٹی سے نہیں نکلیں گے تو ہماری ریٹرک بڑی اچھی رہے گی. ہم یہ تشکیل کریں گے بڑی بڑی کمیٹیز اور بڑے بڑے نام، اور یہ ہوتا رہے گا. لیکن جو آؤٹ کم ہے، جو میں ہمیشہ سر سوال پوچھتا ہوں شاہزیب صاحب، کل بھی آپ میرے ساتھ اس میں تھے کانفرنس میں، کہ ان 3 چیز میں ایکسپورٹ کتنے ڈالر کی ہو رہی ہے، اس کا جواب مجھے کوئی دے دے. تو the test of the pudding lies in its taste. بالکل صحیح بات ہے. اسی لیے حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم ون ونڈو شروع کر رہے ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کی دوبارہ سے باتیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر عمار یہ بتائیے گا کہ ہماری جب یہاں پہ بات ہوتی ہے، پاکستان کے جو کاروباری حضرات ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چین کے قریب جانا چاہتے ہیں، وہاں سے مدد لینا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان 10 برسوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چین جب آتا ہے انویسٹ کرتا ہے کسی چیز میں تو وہ لوکل پارٹنرز نہیں لیتے، لوکل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ انکریج نہیں ہوتی، مشینری وہاں سے آتی ہے، اسکل لیبر وہاں سے آتا ہے، پیسہ بھی وہاں سے آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں پاکستان کا بھلا کیا ہوتا ہے؟ یہ جو تنقید ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ دیکھیے، جو پہلے فیز کے جو پروجیکٹس تھے ان میں کوئک سپیڈ آف ڈیلیوری کی ضرورت تھی. پاکستان میں ایسے بھی منصوبے لگے پاور پلانٹس جو کہ 28-29 مہینے میں ان کو آن لائن لایا گیا، اور اس قسم کی کوئک ڈیلیوری کے لیے آئی تھنک یہ سوال ریلیونٹ نہیں ہے. جہاں پہ یہ سوال ریلیونٹ ہے وہ فیز 2 ہے جس کی ہم پہلے بات کر رہے تھے، جہاں پہ کارخانے لگنے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 وے اسٹریٹ ہوتی ہے. کیا پاکستان میں ایسے اسکل لیبر فورس اویلیبل ہے؟ کیا ہمارے پاس وہ سپلائی انڈسٹریز ہیں؟ کیا ہمارے پاس وہ لاجسٹک کی صلاحیت ہے کہ ہم بین الاقوامی سطح پہ مقابلہ کر سکتے ہیں انڈسٹریز کے ساتھ؟ آئی تھنک یہ وہ سوال ہیں، کیونکہ اگر چینی انویسٹر پاکستان میں آتا ہے اور ان کو یہ تمام چیزیں میسر ہوتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بھی یہ فائدہ ہوگا کہ وہ پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کریں. مگر اگر ہماری اکانومی میں اور ہماری میں کیپیسٹی نہیں ہے سوسائٹی میں یہ چیزیں کرنے کی، تو پھر یقینی طور پہ چائنیز ہوں یا کوئی بھی انویسٹر ہوں وہ یہ چیز نہیں کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس آخری چند منٹ ہیں، آپ دونوں سے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ تو مصطفیٰ نے جواب دے دیا کہ ہمیں اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی ہوں گی، ہمیں سمپلیفائی کرنا ہوگا، ریڈ ٹیپ کا ختم کرنی ہوگی. لیکن اب آگے جانے کے لیے جو بھی چائنا کی فرسٹریشنز ہیں، آپ کے خیال میں ہمارے یہاں ریئلائزیشن ہے مصطفیٰ کہ ہمیں وی نیڈ ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، یا ہم اپنے اس اتحادی کو بھی فرسٹریٹ کر کے چھوڑیں گے؟ جی مصطفیٰ. جی سب سے دیکھیں جی بنیادی چیز تو ہوتی ہے کسی بھی انویسٹر کے لیے کہ ایک ان کی اپنی پرسنل سیفٹی، اس کے بعد ہوتی ہے کہ پالیسی کنسسٹنسی ہو اس ملک کی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انفارچونیٹ ہے کہ 1.5 سال میں کچھ ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جس میں وہ جہاں بھاگ ہوئے ہیں چائنیز انویسٹرز اور چائنیز سٹیزنز پاکستان. تو فرسٹریٹڈ تو میں سمجھتا ہوں ہیں چائنیز. اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ فرسٹریٹڈ ہیں یا نہیں تو وہ ہیں فرسٹریٹڈ ہیں. کیا ہم یہ ریکٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اور اس میں جو ہے جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ چائنیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کسی بڑے انویسٹر کو انہیں فرام پلر ٹو پوسٹ جانے پہ آپ ختم کر دیں اور ایک ایکچوئل ون ونڈو بنا دیں جس کے ارد گرد بہت زیادہ فلف نہ ہو، بہت زیادہ باتیں نہ ہوں، لیکن وہ کوائٹلی ڈیلیوری جو ہے، جو سروس ڈیلیوری ایک انویسٹر کو چاہیے، جو کنسالیڈیٹڈ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کی جتنی انہیں اپروولز، این او سیز اور سپورٹ جو چاہیے ہوتا ہے وہ ایک یونٹ سے، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، وہاں سے آ رہا ہو. کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد لینڈ کی کوئی الگ ہوتا ہے، منرلز کا الگ ہوتا ہے، کچھ اپروولز اسلام آباد سے ملتی ہیں، کچھ پروونشل کیپٹل سے ملتی ہیں. تو ایک ایسا یونٹ بنا دیا جائے
جو انہیں ان کے کام ہوتے رہیں, کام نہ رکیں ان کے, اور وہ فاسٹ ٹریک پہ چلتا رہے معاملہ, پھر وہ آپ کے پاس آئیں گے. جس کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس آپشنز بہت ہوتے ہیں, اور ابھی بہت سے آپ کے ممالک ہیں جو ریڈی ہیں انہیں ریسیو کرنے. تھینک یو عمار. آپ کا آخری اگر کوئی لاسٹ ورڈ ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. دیکھیں, اگر اندرونی طور پہ دیکھیں تو مصطفیٰ نے صحیح نشاندہی کی, یہ ساری چیزیں کرنے والی ہیں. میں اس کو بیرونی تناظر میں دیکھوں تو جس طرح ہمیں چین کی ضرورت ہے, چین کو بھی ہماری ضرورت ہے. اور چین نے پاکستان میں جو سرمایہ کاری کی ہے وہ بہت بڑی ہے. ان کے پورٹ فولیو میں ابھی بھی سی پیک کو وہ بیلٹ اینڈ روڈ کا ایک فلیگ شپ دیکھتے ہیں. اور جو پچھلے چند ہفتوں میں آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہمیں مشکلات ہوئیں تو کل وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے بڑے کرٹیکل مومنٹ پہ آ کے ہمیں رول اوور دیا اور ہمیں سپورٹ کی. آئی تھنک یہ سب سے بڑی ایک انڈیکیشن ہے کہ چائنا نے پاکستان میں ابھی بھی اپنا فیتھ رکھا ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بیرونی طاقت کی طرح چین کی پیشنس کی بھی کوئی حد ہوگی. تو جب تک یہ اندرونی چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں کی جاتی تو مجھے لگتا ہے بیرونی طور پہ بھی جو ہے وہ جو اس وقت اپرچونٹی ہے وہ ہم لوز کر سکتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم اس کو اس فرسٹریشن کو ایک پازیٹیو طرف لے کے جا سکے تاکہ اس کا فائدہ اٹھائیں. موقع بھی ہے. تھینک یو ڈاکٹر عمار ملک. مصطفیٰ, موضوع تو بہت بڑا ہے لیکن تھوڑے سے ٹائم میں ہم جتنا اس کو کافی کور کیا, لیکن آئی تھنک یہ ریئلائزیشن ہمارے لوگوں میں اب ہے کہ ہم کھل پہ اب نہیں ہوگی تو کب ہوگی. نہیں, میں ہمارے ایکسپرٹس میں تو ہے کہ اوپر ہے یا نہیں ہے, یہ تو مجھے تو اسی چیز کا پتہ ہے نا یار. ایکسپرٹ دیکھو یہاں ریئلائزیشن کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اردو میں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جوش ہے. اچھا, جوش کا یہ ہوتا ہے کہ بہت اوپر تک جاتا ہے, دکھتا بھی ہے, اور اس کے بعد اچانک ایک دم بیٹھ جاتا ہے. تو ہم جوشیلے ہیں, ریئلائزیشن والے چکر میں مت پڑو. فی الحال اسی پازیٹیو نوٹ پہ اجازت لیتے ہیں. خدا حافظ.